جی ناظرین السلام علیکم. دن کے وہ جو ہے 1:30 بجا ہوا ہے اور ہلکی ہلکی دھوپ اور ہلکی ہلکی چھاؤں میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے. بہت سارے لوگ طبیعت کا زیادہ دریافت کرتے ہیں آج کل، تو طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہے، تھوڑا سا ظاہر ہے ابھی پین ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا. تو پین کلرز کافی ہیوی میں لے رہا ہوں. اچھا، 3 بڑی باتیں ہیں جی جن پر بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، اور زیادہ تر ان کے بیانات ہی اس حوالے سے ہیں. اور اس طرح کیا وقت کسی پر آ جائے تو اس شخص کی طرفداری کرنی چاہیے. مشکل وقت ہے. وہ ان کے ایک بیان کے مطابق انہیں برہنہ کر کے مارا پیٹا گیا. پھر ایک ان کی نازیبا ویڈیو منظر عام پر آ گئی جس کے راوی اعظم سواتی صاحب ہیں، اور پھر وہ ٹیلی ویژن پر آ کر وہ دھاڑے مار مار کے روئے کہ ان کے اہل خانہ کی اس طرح کی نازیبا ویڈیو بنا کر اگر پبلک کر دی جائے تو یہ تو بہت ظلم ہے. پھر ویڈیو کی لوکیشن پہ ہی بات ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جہاں ججز رہتے ہیں وہاں پہ ہوئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بہرحال لیکن پھر بھی اعظم سواتی کا ساتھ دینا چاہیے. اب اس کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا. وہ نیا ٹوسٹ یہ ہے کہ فیصل واڈا کسی اور جماعت کا کوئی فرد نہیں، نہ نواز شریف، نہ زرداری، نہ رانا ثناء اللہ، نہ سعید غنی، کوئی اور جماعت، مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی کے سربراہ لیڈر فیصل واڈا صاحب فنوا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو تو اعظم سواتی نے خود بنا کے ریلیز کی ہے اور اس سے لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے. اچھا، اگر یہ کوئی بات کوئی دوسری سیاسی جماعت کا کوئی بھی شخص کرتا تو اس پہ بڑی تھو تھو ہوتی کہ بھئی ایک آدمی کے گھر والے، عزت، ناموس، غیرت، سب کچھ آپ نے سرے بازار نیلام کر دیا، اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو اس نے خود بنائی ہوگی. لیکن المیہ یہ ہے اعظم سواتی کے کیس میں کہ اس میں عمران خان کے دست راست وہ شخص جس کی خاطر عمران خان نے ہر قسم کا کارنامہ کیا، اور جانتے ہوئے کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، کبھی انہیں وزیر بنایا گیا، کبھی منسٹر بنایا گیا، کبھی سینیٹر بنایا گیا، یہ بات عمران خان کے دست راست کر رہے ہیں. اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے خاندان کی اس طرح کی نازیبا ویڈیو جو ہے وہ پبلک کر دے اور اس کا الزام اور اس سارے قصے کو ایک پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کرے؟ یہ تو نہ ہماری روایت ہے نہ ہماری سوچ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے. ہمارے نظریاتی اختلافات اعظم سواتی صاحب سے بے تحاشا ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ وہ اس طرح کی ویڈیو خود بنا کر اور سمپتھی حاصل کر رہے ہوں گے، یا اگر انہیں برہنہ کر کے نہیں مارا گیا تو وہ خود ہی اپنے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے کہ نہیں مجھے برہنہ کیا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب ان واقعات کا راوی ہے فیصل واڈا صاحب. فیصل واڈا جو کہہ رہے ہیں وہ عمران خان کے کتنے عزیز ساتھی ہیں، اس پہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن بہت ہی عزیز ساتھی ہیں. اور ابھی تھوڑے تھوڑے وہ ناراض نظر آ رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر یک جان دو قالب ہوں گے. اور خان صاحب سے یہ کچھ بعید نہیں ہے. پنجاب کا جسے سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور اسی کے صوبے میں FIR نہیں درج کروا سکے. اچھا جی، اب اس پہ کیا کامنٹ کیا جائے؟ فیصل واڈا PTI کے ہیں، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اتنا رقیق قسم کا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اور اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو اعظم سواتی اتنی رقیق قسم کی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ ایک طرح سے وہ بات ہو رہی ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا جائے. تو میرے خیال میں کسی بھی شخص کو پولیس اسٹیشن میں یا کہیں پہ بھی تشدد کا نشانہ بنانا، یا اس کی نازیبا ویڈیو، اور خاص طور پر اس کی فیملی کے ساتھ ویڈیو، تو اس شخص کی طرفداری کرنی چاہیے، اس شخص کا ساتھ دینا چاہیے. یہ وقت اس ملک میں کسی پہ بھی آ سکتا ہے،
لیکن ہم تو ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہم آواز بلند کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے اپنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. اچھا، دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے، الیکشن کمیشن نے نا وہ خان صاحب کے لانگ مارچ کے بعد جو تقریر تھی اس کا چھابہ ہی الٹ دیا. وہ اس طرح کہ الیکشن کمیشن نے، خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بھائی ہم اسمبلیاں چھوڑنے پر بات کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا اپنے مختلف ویلاگز میں کہ خان صاحب کبھی بھی اسمبلیاں نہیں چھوڑیں گے. بھائی مال کمانے والی 2 دکانیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ آپ تو عیاشی کر رہے ہیں اس کے پیسے پہ، ہیلی کاپٹر کو چنگچی کی طرح یوز کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کو کسی مویشی کی طرح یوز کر رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ بھی دونوں اپنی اپنی گیم میں لگے ہوئے ہیں. اب انہیں خان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے اور وہ جو ہیں اندر ہی اندر دونوں وزرائے اعلیٰ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دو تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹ سکے، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کا اقتدار جائے. محمود خان کے حوالے سے تو بڑی کلیئر کٹ اطلاعات ہیں، اور پرویز الہی بھی اسی طرح کی حرکت کریں گے، اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے دیں گے. بھائی وزیر اعلیٰ روز روز تھوڑی بنتے ہیں، تو وہ بن ہی گئے ہیں تو وہ اس کا آخری دن، آخری گھنٹہ، آخری لمحہ تک استعمال کریں گے. اچھا، اب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اور جوتے مارنے شروع کر دیے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ فرض کریں اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں، بسم اللہ، یہ ان کا اختیار ہے، اسمبلیاں توڑ دیں، ہم 60 دن کے اندر نئے الیکشن کروا لیں گے، نئی اسمبلی آ جائے گی. یعنی وہ لوگ جو سوچ رہے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، ملک میں آئینی بحران آ جائے گا، وفاقی حکومت دھڑام سے نیچے گرے گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر پھر وہ بادشاہ سلامت کا ہما بیٹھ جائے گا، وہ سارا کچھ نہیں ہوا. اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ سارا کچھ ہونے بھی نہیں دیں گے، وہ سارے ماحول کو خراب نہیں ہونے دیں گے، وہ سارا ماحول اسی طرح چلتے رہنے دیں گے. اور اگر کوئی ضرورت پڑی، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو الیکشن کمیشن دوبارہ الیکشن کرائے گا. 60 دن میں نئی اسمبلیاں آ جائیں گی اور اس دفعہ سب تحریک انصاف کو ووٹ دینے سے اجتناب کریں گے، کیونکہ یہ تو لوگوں سے ووٹ لے کے بعد میں استعفے دے دیتے ہیں، ان کے ووٹ کی تو یہی عزت ہے. تو یہ الیکشن کمیشن نے بہت بڑا جو ہے ان کے اوپر تھپڑ مارا ہے اور بیچارے اب سمجھ نہیں آ رہی انہیں کریں کیا. میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور اس حکم کے بعد تو بالکل نہیں توڑیں گے. بھائی جو وزیر اعلیٰ کے یا وزیر کے عہدے پر بیٹھا ہے وہ کل کو خان کے لانگ مارچ میں نعرے لگاتا ہوا پایا جائے گا تو دونوں میں سے کون سی بہتر پوزیشن ہے؟ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر رہنے میں اس کو زیادہ فائدہ ہے، اور یہ سیاست اسی طرح کی چیز کا کھیل ہے. دوسری اور آخری بات، تیسری بات، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، پرسیپشن چینج ہو رہی ہے. پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسیپشن. لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہو رہی ہے. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، پچھلی دفعہ خان صاحب نے یہاں پہ وہ کمال دکھایا کہ حد نہیں. اب بھی کسی شخص نے ایک مرحلہ ہوا کسی شخص نے دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ بلدیاتی انتخابات میں ووٹ دے رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی کون سی ہے؟ پی ایم ایل این. اور تھوڑے دنوں پہلے یہ مختلف تھا، خان صاحب کے ساتھ ہمدردی کا ووٹ تھا، لوگ خان کو پسند کر رہے تھے. لیکن یہ جو لانگ مارچ اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے جو ڈرامے شروع کیے نا، اس سے حالات بہت زیادہ تبدیل ہوئے ہیں، اور لوگوں کی ایک خاص تعداد جو ہے وہ اس روز روز کی چخ چخ سے تنگ آ گئی ہے. احتجاج ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ روز لوگوں کے رستے بند کر دینے، لوگوں کو ملک میں انتشار پیدا کرنا، روز گالی گلوچ دینا، ایک سٹیج آتی ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں. اور وہی سٹیج ہمیں نظر آ رہی ہے کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں. پی ڈی ایم نے زیادہ تر نشستیں مار لی ہیں اور خان کہیں پیچھے نظر آ رہا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ سارا رویہ صوبائی انتخابات میں یا قومی انتخابات جب ہوں گے کہ قائم رہتا ہے. حالانکہ صورتحال ابھی تک مختلف نظر آ رہی ہے. ہر جگہ سے عمران خان جیت رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ حکومت کا مہنگائی کا پہ قابو نہ کرنا بھی ہے، لیکن
بہرحال ایک چینج ہے، ایک ویو آئی ہے. اس ویو میں اضافہ اس وقت ہوگا جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی. رات کو میں ایک ویلاگ کروں گا، وہ ضرور سنیے گا، اور وہ اس میں بنیادی طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.